دجال یا اس کا جو لقب ہے یا اس کے ساتھ ایک نام استعمال کیا جاتا ہے مسیح، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کی کتاب میں نیچے حاشیے میں دیا ہوا ہے. عربی زبان میں مسیح کے مختلف معانی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: کسی چیز کو پوچھنے والا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا، کسی بیماری کے لیے عافیت کی دعا کرنے والا، اور بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا. یہ تمام معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. تو مسیح لغت الازداد میں سے ہے، اپوزٹ معنی دیتا ہے. اس کے بالکل اپوزٹ معنی ہو جائیں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، تو وہ دجال کے لیے استعمال ہوں گے. جتنے بھی پازیٹیو معنی ہیں اس کے، وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب انہیں مسیح کہا جاتا ہے. اس کے برعکس مسیح کے دوسرے معنی یہ ہیں: آنکھ سے کانا ہونا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. اس کے برعکس کیا معنی تھا حضرت عیسیٰ کے لیے جو مسیح ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والے. اور یہ کیا ہوگا دجال؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. بیسیکلی دجال دال، جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں بہت زیادہ صفت کی جو ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے نا، جیسے انگلش میں ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اسی طرح دجال بھی جو ہے جو وزن ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے. بہت زیادہ جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا، کذاب. تو مسیح کا ایک معنی آنکھ سے کانا ہونا، تو یہ بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تخلیق کیا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. بہت زیادہ سفر کرنے والا ہوگا، پوری دنیا میں سفر کرے گا، اتنی اس کے پاس پاور ہوگی. اور کیا اس کی اسپیڈ ہوگی وہ بھی حدیث میں پتہ چلتی ہے. سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ پوری دنیا میں بہت آرام سے فریکوینٹلی داخل ہوتا جائے گا. دجال کو مسیح انہی معنوں میں کہا گیا ہے. یاد رہے کہ دجال مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا یا بہت زیادہ فریب دینے والا. تو یہ بہت زیادہ جھوٹا ہوگا اور بہت بڑا فریبی ہوگا. اگلا مسئلہ ہے 147. دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے. حدیث میں ہے، حضرت صعب بن جثامہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ یعنی امام کی جمع ہوتی ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی دنیا میں لوگ اتنا پڑھ چکے ہوں گے کہ سوائے چند لوگوں کے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا. عام جو ایک تذکرہ ہوتا ہے نا، جو امام کرتے ہیں، جو جمعہ کے خطبے میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی ریمائنڈر دینے کے موقع پر ہوتا ہے، ایسے تمام مقامات پہ دجال کا ذکر کرنا ائمہ کرام چھوڑ دیں گے. واللہ عالم. مسئلہ نمبر 148. کسی بات پر غضبناک ہونا دجال کے خروج کا سبب بنے گا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس کا غضبناک ہونا ہی اس کو باہر نکالنے کا سبب بنے گا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ملاحم پڑھ رہے تھے تو جب جنگیں ہو جائیں گی اور مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کر کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان آواز لگائے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے. بیسیکلی اس وقت امام مہدی کی قیادت میں جب مسلمان اکٹھے ہو کر فتوحات کر رہے ہوں گے تو یہ شیطان کو بہت برا لگے گا. جب شیطان کو بہت برا لگے گا تو یہی چیز دجال کو بھی غضبناک کرنے کا سبب بنے گی اور وہ اچانک سے نمودار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ملاحم میں جب آخری ملحمۃ الکبریٰ ہوگا اور تمام مسلمان جتنی بھی فتوحات وہ کر چکے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی، پھر 10 گھوڑ سوار جائیں گے اور پھر جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں دجال کا خروج ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے.
اور امام مہدی اس وقت موجود ہوں گے. تو جتنی بھی ملاحم ہیں کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کی قیادت میں ہوں گی. تو ملاحم سے جو ایک کنیکشن اسٹارٹ ہوا ہے، ملاحم، اس کے ساتھ امام مہدی اور اب دجال، پھر اس کے ساتھ ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ جتنی بھی علامات ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. آپ کی کتاب میں اگلا ٹاپک آئین الدجال، دجال کہاں ہے. مسئلہ نمبر 149، دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا. تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا. یعنی کسی جزیرے پر ایک شخص پہنچ گیا تھا کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ. میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، توق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا. توق کہتے ہیں جو گلے میں بیڑی ڈالی جاتی ہے، اور سلاسل زنجیروں کو کہتے ہیں. تو اس میں اس کو جکڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا، یعنی خود کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں. پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امیوں پر مبعوث کیے جائیں گے وہ ظاہر ہو گئے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا ہاں. دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا اطاعت. دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو حق کا پتہ ہوگا، اور یہ پہلے سے ہی جکڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس تمیم داری نے دیکھا ہے، اور بھی کئی احادیث ملتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ڈیٹیلڈ پارٹ بتاؤں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان نے آیت الکرسی کے بارے میں حدیث بیان کی تھی، تب اس نے بھی اسی طرح کہا تھا. اس نے بھی بات سچی کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ خود جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کہی ہے. تو یہ بھی جھوٹا ہے اور اس نے بات سچی کہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. بیسیکلی یہ پیروکار تو شیطان کا ہی ہے نا دجال. ایک اور حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس سے ہی ہے. وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے. پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، یعنی بحر ہند کی طرف اشارہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا، پھر فوراً اس کی تردید فرما کر تاکید کے ساتھ مشرق کے کسی سمندر کا ذکر فرمایا. شارحین حدیث یعنی حدیث کی جو تشریح بیان کرتے ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید یعنی نفی کرنا، دوسری بات کی 3 مرتبہ تاکید فرمانا وحی کی بنا پر تھا. تو جو بات کا حصہ ہے کہ مشرق کی طرف یہ ہوگا اس سمندر میں ہے، تو یہی زیادہ حتمی اور یقینی بات ہے. واللہ اعلم. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو احادیث ڈیٹیل میں بتاتی ہوں، غور سے سنیں گے آپ، جس کو جساسہ کا قصہ کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس ہی اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتی ہیں ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی. وہ اعلان کر رہا تھا لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے. یہ سن کر میں مسجد کی طرف چل پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. میں عورتوں کی اس صف میں موجود تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ بیسیکلی یہ نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا دی کہ آؤ نماز کی طرف، نماز تیار ہے. تو بہت سارے اصحاب اور صحابیات گئیں، جس میں ایک فاطمہ بنت قیس بھی تھیں. اپنی پوزیشن بھی بتاتی ہیں کہ میں کہاں پر تھی، اور پھر وہ یہ حدیث سنتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتاؤں کہ تمیم داری جو کہ نصرانی تھا میرے ہاں آیا اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان احادیث کے بالکل موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کرتا ہوں. تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 لوگوں کے ساتھ بحری جہاز میں سفر پر گئے اور پانی کی بپھری ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا، یعنی ان کا جہاز کہیں بھٹک گیا، راستے میں طوفان آ گیا. وہ 1 ماہ تک یعنی 1 مہینے تک مسلسل سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے. پھر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے، یعنی وہ جہاز سے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تھے، چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے بعد اس جزیرے تک پہنچ سکتے تھے. پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے، پھر اس میں داخل ہو گئے. وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا. بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی ہے، یعنی اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے. انہوں نے تعجب سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں. انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے. اس جساسہ نے اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو، یعنی ایک جانور نما کوئی مخلوق تھی، بہت زیادہ ہیری اس کا جسم تھا، اور اس نے اپنا نام بھی بتایا کہ میں جساسہ ہوں. لیکن ہمیں ایسا لگا کہ یہ شیطان نہ ہو، اس لیے ہم فوراً وہاں سے چلے گئے. ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے. جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب و غریب قسم کا جسم والا ایک انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا تھا، اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک بیچ میں کیا پورشن آتا ہے؟ پنڈلی. اسی وجہ سے اس کی جسامت میں ایک نقص ہوگا، وہ سیدھی اس کی چال نہیں ہوگی. بہت عرصے تک چونکہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور زنجیروں میں، سلاسل میں، تو اس کے پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی، یعنی انتہائی بد شکل ہوگا. لوگ صرف اور صرف اس کے پاس اتنی پاور ہوگی، اس پاور سے صرف اور صرف اس سے متاثر ہوں گے، اس کی پاور سے اور اس کے فتنے سے لوگ اس کو خدا کہیں گے. اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو. ہم نے کہا ہم عرب ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری ڈیٹیل آتی ہے، اس کو میں اسکپ کرتی ہوں. جس کے بعد انہوں نے اپنی بہت ساری ڈیٹیلز دیں، بہت ساری چیزیں اس نے پوچھیں کہ اس جگہ کا پانی کیسا ہے، اس جگہ کی زمین کیسی ہے. تو وہاں جتنی بھی فراوانی تھی تو کہے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب سوکھ جائے گا، سارا پانی بھی ختم ہو جائے گا، ساری زمین بھی خشک ہو جائے گی. بہرحال اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں یعنی امیین کے نبی کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں. اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے. اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے. اس نے کہا کیا یہ سب کچھ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہو چکا ہے. اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کر لیں. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں. میں مسیح دجال ہوں. ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا، یعنی جب اللہ کا اذن ہوگا تبھی ہی اس کی بیڑیاں اور اس کے سلاسل، اس کے طوق ٹوٹیں گے اور وہ ظاہر ہوگا.
میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگاؤں گا. صرف 40 دنوں تک یہ ہوگا، 1 مہینہ اور 10 دن. لیکن وہ دن کتنے قیامت جیسے ہوں گے، کتنے خطرناک ہوں گے، اس کی انشاءاللہ ڈسکرپشن بھی آگے آئے گی. میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں. میں ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا. وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا. دیکھیں، ایک فرشتہ اکیلا کافی ہے اس کے لیے. مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے. وہ تو الگ ہیں، لیکن ایک فرشتہ ایسا ہوگا جس کی تلوار کو وہ دیکھ کر خوفزدہ ہوگا اور اپنا رخ موڑ لے گا. اور یہ تمام فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت پر متعین ہیں. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں پر دجال نہیں آ سکتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.